بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 مشہور اور پرانے بت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بہت بڑے اور مشہور بت تھے جن کی یہ پوجا کرنے پر پوری قوم انتہائی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی، اور ان بتوں کے جو نام ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ود، سوا، نمبر 3 یاغوث، اور نمبر 4 یعوق، نمبر 5 نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بت پرستی کے خلاف واعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ اور کفار بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ودا، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو، بے شک انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کو بہت ہی محبت اور معتقد رکھتے تھے ان سے۔ جب ان 5 کی وفات ہوئی تو لوگوں کو بہت بڑا رنج اور صدمہ پہنچا، تو شیطان جو لعنتی ہے وہ یہاں پہ پہنچا اور ان لوگوں کو تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے، جو ان کے نیک بیٹے تھے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دلاتے رہنا۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ دیے۔ کچھ دنوں تک یہ لوگ ان مجسموں کو زیارت کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی عبادت میں مگن ہو گئے، ان کی پوجا کرنے لگے اور خدا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک ان لوگوں کو واعظ سنا کر اس بت پرستی سے منع کرتے رہے۔ بالآخر یہ لوگ طوفان میں غرق ہو گئے۔ بالآخر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آئی اور یہ سارے کفار غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ تو شیطان پھر اپنی چال سے باز نہ آیا، ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادوؤں سے لوگوں کو اسی طرح بت پرستی سکھاتا رہا۔ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے، ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح شرک اور بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے حضور علیہ السلام آپ بھی تشریف لائے۔ آپ سے پہلے یکے بعد دیگرے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھی دنیا میں تشریف لائے اور اس بت پرستی کی لعنت سے دنیا کو پاک کرتے رہے، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ کو اس طرح کاٹا کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا بھی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرمایا کہ تصویر اور مجسمے ہرگز نہ بناؤ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔